ثانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ ویسے تو جو ریگولرلی ہم چلتے آ رہے ہیں 89 نمبر حدیث تک ہم پہنچ گئے تھے اور 90 حدیث کا آغاز کرنا تھا، 90 نمبر حدیث کا، لیکن جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی وضاحت کی تھی کہ ایک دو حدیثیں ہماری درمیان میں غلط فہمی کی بنا پر رہ گئی تھیں، تو بہتر ہے کہ پہلے ان کو کور کر لیا جائے۔ تو ان میں سے اب ایک حدیث 77ویں نمبر حدیث پاک رہ گئی ہے، یہ کر کے انشاءاللہ پھر ہم اپنی اسی سابقہ ترتیب پر دوبارہ آ جائیں گے اور پھر بالترتیب ہماری حدیثیں آگے چلیں گی۔ 77ویں حدیث حضرت محمود بن ربیع سے مروی ہے، یہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاید یاد ہو کہ اس میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے وہ تھا کہ بابو متى یصح السماع الصغیر، کہ کم سن یعنی چھوٹے بچے کا سماع حدیث کب صحیح ہوتا ہے۔ گویا کہ اس میں محدثین کا اختلاف ہوا کہ اگر کوئی چھوٹے صحابی ہیں وہ اپنے بچپن کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بڑے ہو کر بیان کرتے ہیں تو کیا وہ حجت ہوگی، کیا اس سے مسائل نکالے جائیں گے، یا ان کی کم سنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہ شاید یہ چھوٹے تھے صحیح نہ سن سکے ہوں اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ اس پہ اکثر متفق ہیں کہ اگر ایک بچہ 6-7 سال کا ہے یا 5 سال کا بھی ہے اگر، لیکن بہت سمجھدار ہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنی تھی اس بچپنے کی حالت میں، پھر جوان ہو کر بڑے ہو کر انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ میرے بچپن میں ایسا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میرے سامنے ایک بات کو بیان کیا تھا، تو بالکل ان کا قول ایک شرعی حجت ہوگا۔ تو اسی پر یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں۔ پہلے لائے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کہ جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمت سے خوش ہو کر مجھے گلے بھی لگایا اور میرے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ اور دوسری یہ حدیث ہے جو حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ کہتے ہیں، میں اس کا عربی متن بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کلی کرنا یاد ہے، مجہا فی وجہی، آپ نے وہ پانی کی کلی یا پانی جو تھا اپنے منہ میں بھر کے میرے منہ پہ ڈالا تھا، میرے چہرے پہ ڈالا تھا، وہ انا ابن 5 سنین، اس حال میں کہ میں 5 سال کا لڑکا تھا، من دلوین، ایک ڈول سے۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے پہلے پانی پیا اور پھر اپنے لعاب دہن اقدس کے ساتھ اس پانی کو ملا کر میرے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارکہ سے اس پانی کو ڈالا۔ تو یقیناً یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو برکات سے نوازنے کے لیے ایسا کیا۔ تو اس سے اب یہ چونکہ دیکھیں 5 سال کے بچے ہیں لیکن سمجھدار تھے، تو اس حدیث سے بالکل استدلال کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ امام وقت تھے، نبی کریم اللہ کے نبی تھے، تو اور پھر آپ کا جو دہن اقدس تھا وہ برکات کا مجموعہ تھا، اور آپ کے لعاب دہن اقدس کی بڑی برکات مختلف مقامات پر ظاہر ہوئی تھیں۔ کہیں تو آپ نے کھاری پانی کے اندر اپنا لعاب ڈالا تو وہ میٹھا ہو گیا، شیریں ہو گیا۔ منقول ہے کہ آپ نے آٹے کے اندر اپنا لعاب دہن اقدس ملایا تو وہ بڑھتا چلا گیا اور اتنی روٹیاں بنی کہ 1100-1400 صحابہ کو پوری ہو گئیں۔ اسی طرح آپ نے اگر سالن میں اپنا لعاب دہن اقدس ڈالا تو وہ بڑھ گیا، جیسے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت میں آپ نے فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک صحابی کی آنکھ میں، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں بھی منقول ہے کہ غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل ایک شخص ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ پر خیبر کے قلعے کو فتح فرما دے گا اور میں اس کو علم دوں گا۔ تو اگلے دن سارے صحابہ منتظر تھے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم عطا فرما دیں، ہر ایک کی تمنا تھی۔
لیکن اس محفل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ تو بتایا کہ رسول اللہ وہ اس لیے نہیں آ سکے ہیں کہ ان کو آشوب چشم کا مرض ہو گیا ہے، آنکھیں دکھنی آ رہی ہیں، پانی مسلسل بہ رہا ہے، اس لیے وہ یہاں پر نہ آ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کا حکم تھا، یہ تقدیر الہی مقرر ہو چکی تھی، اللہ کا فیصلہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر ہی قلعہ خیبر فتح ہونا تھا۔ سرکار نے فرمایا ان کو بلاؤ، وہ لائے گئے، حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اقدس نکالا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگایا، ایک لمحے میں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے گئے تھے اور پھر آپ کی پنڈلی مبارکہ شہید ہو گئی تھی، آپ گر گئے تھے اور اس سے آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اور ایسی اتنی زیادہ ہڈی ٹوٹ گئی تھی کہ اس کا جڑنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن اقدس ان کے پاؤں پہ لگایا، ہڈی کو جوڑا، ایسی مضبوط ٹانگ ہو گئی کہ وہ خود حیران ہوتے تھے کہ ایسی مضبوطی تو پہلے بھی ان کو حاصل نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اقدس میں اللہ نے بڑی برکات رکھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خصوصی کرم فرمانے کا ارادہ کیا، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اور آپ نے پانی کی منہ میں پانی بھرا اور وہ ان کے چہرے کے اوپر ڈالا۔ ویسے اگر کوئی شخص کرتا تو ہم جیسے آپس میں چھوٹے جب بچپن میں ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بچے منہ میں پانی بھر کے ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے ہیں تو اس کو بدتمیزی شمار کیا جاتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بڑا انسان، عام انسان کسی چھوٹے کے منہ پہ پانی کی کلی کر دے تو اس کو معیوب تصور کیا جائے گا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل جدا گانا ہے۔ آپ ہماری مثل نہیں ہیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اور ہزارہا حکمتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ آداب تو آپ کی بارگاہ سے ادب سیکھتے ہیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ سے کسی بے ادبی کا صدور ہونا یہ بالکل محال ہے۔ تو ذرہ برابر بھی کوئی دل میں خدا نخواستہ منفی خیال مرتب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، اور یہ صحابی فخراً بتایا کرتے تھے کہ سرکار نے میرے چہرے مبارکہ پر اپنا دہن اقدس کا پانی ڈالا ہے۔ تو یہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ اس میں اپنے لیے ذلت محسوس کریں، بے عزتی محسوس کریں، گلٹی فیل کریں، لوگ ان پہ ہنس پڑے ہوں، نہیں، بلکہ دیکھیے انشاءاللہ آگے کتاب الوضو کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے وضو کا جو پانی ٹپک رہا ہوتا تھا اسے زمین تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ جیسے آپ چہرہ دھوتے یوں نیچے ہاتھ کرتے، وہ سارا پانی لے کے اپنے چہروں پہ ملتے تھے اور اس سے برکات حاصل کرتے تھے، یہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اسی طرح آپ جب وضو میں کلی فرماتے تھے تو اس پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے اور برکت کے لیے اسے ہاتھوں پہ لیتے، اسے جسم سے ملتے تھے، کیونکہ یہ تو آپ قیاس ہی نہ کریں، جیسے ہمارا منہ ہوتا ہے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس کو گمان کرنا انتہائی درجے کی جہالت ہے۔ آپ کا جسم مہکتا تھا، کسی نے کبھی بھی آپ سے کوئی منفی چیز محسوس نہیں کی، آپ کا پسینہ مبارکہ اتنا خوشبودار تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ جس گلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر جایا کرتے تھے وہ گلی مہک جایا کرتی تھی، اور ہم آپ کے پسینے کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ اس گلی سے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری آلائشوں سے، گندگیوں سے، جراثیم سے، بیکٹیریا سے بالکل ایسا محفوظ اور پاک و صاف رکھا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر قیاس کرنا یہ ایک جہالت ہوگا، جس سے ہمارے ساتھ مختلف مسائل ہوتے ہیں، سرکار کے ساتھ نہیں تھے۔ اتنی تشریح و توضیح اس لیے میں نے کی ہے کہ خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی قسم کا منفی خیال شیطان ہمارے قلب میں نہ ڈال سکے۔ لیکن یہ میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس قسم کے احادیث کو دلیل بنا کر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کوئی شخص منہ میں کلیاں بھر کے اور بچوں کے منہ کے اوپر پھینکنا شروع کر دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ آپ کی زندگی مبارکہ میں کوئی ایک یا دو واقعات ہوئے ہوں گے، ایسا تو نہیں کہ ہر ایک کے چہرے پہ آپ کلیاں کر رہے تھے، بلکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایسا معاملہ کیا،
اور اسی لیے اور یہ کوئی آپ کی عادت مستمرہ نہیں تھی، دائمی عادت نہیں تھی کہ ہر ایک کو اس طرح آپ کر رہے ہوں، تو کبھی کبھار یہ واقعہ ہوا، تو بہرحال ہوا ضرور۔ اب اگر کوئی یہ دلیل بنا لے کہ جی میں ایک عالم ہوں، میں بھی اسی طرح کلی کر منہ میں پانی بھر کے بچوں کے منہ پہ کلیاں ڈالوں برکت کے لیے، یا کوئی مفتی صاحب سوچیں، یا بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ کوئی پیر صاحب یہ سوچیں کہ جی میں کلی کر دیتا ہوں اپنے مریدین کے چہرے پہ برکت کے لیے، اور اس کو بطور دلیل پیش کریں، تو بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے منہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس قسم کی آپ کے اعمال و افعال کو اپنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے رہنے دیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ ہر شخص ایسا صاف دہن والا نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ علائشیں ہیں، مختلف قسم کے عوارضات ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہ سرکار کا چونکہ دہن اقدس، پھر آپ کا لعاب مبارکہ کی برکات، تو جس پہ آپ کر رہے ہیں وہ بھی کوئی مطلب برا محسوس نہیں کر رہا ہے، بلکہ فخر کر رہا ہے، برکت حاصل کر رہا ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر کرے، بالفرض ایک بڑے شیخ ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو ایک تو دیکھنے والے کراہت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے قلب میں اتنی عقیدت ہوتی نہیں ہے، اور نہ ہر ایک اس چیز کو لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ وہ صحابہ کرام سرکار سے عشق کرتے تھے، ان کی الگ کیفیات تھیں، الگ طبیعتیں تھیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل کرنا بالکل زیبا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن آج کل کے دور میں اعلانیہ طور پہ سب بیٹھے ہوں، کسی ایک کے منہ پہ کلی تو کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ پیر صاحب سے بدظن ہو جائیں، یار یہ کیا کلیاں کر رہے ہیں چہرے کے اوپر، بھائی عجیب و غریب پیر صاحب ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے معاملات کو اپنے لیے ایک دلیل بناتے ہوئے اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا قطعاً غیر مناسب ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو بیان کرنے کا مقصود صرف ایک حدیث کا بیان ہے، کیونکہ ترتیب میں آ رہی تھی، کوئی ترغیب دینا مقصود نہیں ہے۔ جو اس سے ہمیں سبق حاصل ہو رہا تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ ہاں، اس سے یہ ضرور ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو بھی چیز مس ہو جاتی ہے، ٹچ ہو جاتی ہے، ٹچ کر لیتی ہے سرکار کو، یا آپ اس کو مس فرما دیتے ہیں، ٹچ کر لیتے ہیں، وہ برکات کا مجموعہ بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے شمار لوگوں کو برکات عطا فرماتا ہے۔ اس سے اکابرین کے تبرکات کی برکات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں جہاں اکابرین اپنے قدم رکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چھوتے ہیں کسی چیز کو، تو ان میں برکتیں بالکل پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو ان مقامات سے برکات حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تصور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مختلف معاملات کر کے اپنی امت کو فراہم کر رہے ہیں۔ تو اس کو غلط تصور کرنا، شاید یہ سوچنا کہ شاید یہ بعد میں کسی مولویوں کی ایجاد ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ بھی آپ دیکھیں، یہ بخاری بہت ہی پیاری کتاب ہے، اور بعض حضرات صرف کہتے ہیں جی بخاری سے دلیل لائیں، بخاری سے دلیل لائیں، تو انشاءاللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ اپنی ہزارہ رحمت نازل فرمائے کہ آپ نے بے شمار معاملات جو آج مسلمانوں میں رائج ہیں، چاہے وہ نظریاتی اعتبار سے ہوں، عملی اعتبار سے ہوں، عقائد کے اعتبار سے ہوں، عقیدے کے اعتبار سے ہوں، بے شمار چیزوں کا بیان اس کتاب میں فرما دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ایسے معاملات آتے رہے تو ان کی نشاندہی کرتے رہیں گے۔ اب ہم اپنی ترتیب پر آتے ہیں۔ 89 حدیثیں ہو گئی تھیں، 90 نمبر حدیث پر ہم دوبارہ آئے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ اس ترتیب سے چلیں گے۔ درمیان میں جو ایک دو حدیثیں ہماری کسی غلط فہمی کی بنا پر نکلی تھیں، الحمدللہ ہم نے انہیں بھی کور کر لیا، اور اس کی وجہ یہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری ترتیب ٹوٹ جائے۔ اب انشاءاللہ بالکل بالترتیب حدیثیں ہو گئی، پہلی سے لے کر اب 90 نمبر حدیث تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس میں پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، اس غضبناک ہو جانے کا باب، نصیحت کرنے کے سلسلے میں اور کسی کو علم سکھانے کے سلسلے میں، جب کہ تعلیم دینے والا، علم سکھانے والا ایسی چیز کو دیکھے جو ناپسندیدہ ہے۔ تو اس میں یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں۔ اس کے راوی ہیں حضرت مسعود انصاری، ابو حضرت قیس بن ابی حازم نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابو مسعود انصاری سے روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں
کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں شخص کی لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے جماعت سے نماز کو نہیں پا سکتا۔ تو عذر اس نے بیان کیا کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، اس عذر کی بنا پر میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، مجبوری ہے، میں جماعت کو نہیں پا سکتا، کیا حکم ہوگا؟ راوی کہتے ہیں کہ پس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے کے سلسلے میں اس دن سے زیادہ کبھی غضبناک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم نمازیوں کو متنفر کرتے ہو، یعنی ان کے قلب میں نفرت پیدا کرتے ہو، پس جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے وہ تخفیف کے ساتھ یعنی ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں بیمار، کمزور اور کسی ضروری کام پر جانے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ کس قدر یہ بہترین حدیث پاک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے۔ یہ شدت کو، سختی کو اور اپنی کیفیات اور اپنے ذاتی جذبات کو دوسروں پر مسلط کرنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور اسے معلوم ہوا کہ ایک مفتی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، عالم کے پاس آ کر، کسی فیصلہ کرنے والے کے پاس آ کر اگر کسی کی شکایت کی جائے تو یہ چغلی میں نہیں آئے گی، غیبت میں شامل نہیں ہوگی۔ کہ ان صحابی نے آ کے باقاعدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شکایت ہی کی ہے، یا رسول اللہ میں نماز میں نہیں حاضر ہو سکتا جماعت میں، کیونکہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں۔ تو اس سے فقہا نے استدلال یہ بھی کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی امام بہت ہی لمبی لمبی نماز پڑھائے اور کوئی شخص اس کے پیچھے اپنی مجبوریوں کی بنا پر مستقل حاضر نہیں ہو سکتا تو یہ اس کے لیے ترک جماعت کے لیے عذر ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مارکیٹ کی مسجدیں ہیں، آفس یا فیکٹریز کے قریب مساجد ہوتی ہیں، تھوڑا سا ریسٹ ٹائم ملتا ہے، اس میں کھانا بھی کھانا ہے، آپ نماز بھی پڑھائیں اور پھر دوبارہ ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔ اب اس میں جب مسجد میں آتے ہیں تو لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب، اتنی لمبی کہ ریسٹ ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر دیر سے پہنچتے ہیں تو پھر مالکان سختی کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان جماعت کو ترک کر دے تو اس کا وبال امام پر ہوگا، اس شخص پر نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دو باتیں اس سے معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہاں تک دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ کسی عالم اور حاکم یا کسی جج کے سامنے، مفتی صاحب کے سامنے، قاضی صاحب کے سامنے، اسی طرح اگر بچوں میں باہم گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کے سامنے، اسٹوڈینٹس کوئی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں تو اپنے ٹیچرز کے سامنے کسی کی شکایت کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ واقعی صرف معاملہ سلجھانا مقصود ہو، فیصلہ لینا مقصود ہو، کسی کو مروانا، کسی کی پٹائی کروانا، کسی کو بے عزت کروانا مقصود نہ ہو تو یہ بالکل جائز ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔